صدقہ صرف مال کا ہی نہیں ہوتا۔ ایک غریب عورت نے بڑی عزت کے ساتھ آواز دی، آ جائیے میڈم، آپ یہاں بیٹھ جائیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی سیٹ پر ایک استانی کو بٹھا دیا۔ وہ خود بس میں کھڑی ہو گئی۔ میڈم نے کہا، بہت بہت شکریہ، میری تو بہت بری حالت تھی سچ میں۔ یہ کہتے ہوئے دعائیں دی۔ اس غریب عورت کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ کچھ دیر بعد استانی کے پاس والی سیٹ خالی ہو گئی، لیکن اس عورت نے ایک اور عورت کو جو ایک چھوٹے بچے کے ساتھ سفر کر رہی تھی اور مشکل سے اس بچے کو اٹھا پا رہی تھی، سیٹ پر بٹھا دیا۔ اگلے پڑاؤ پر بچے والی عورت بھی اتر گئی، سیٹ پھر خالی ہو گئی، لیکن اس نیک دل عورت نے پھر بھی بیٹھنے کی بالکل کوشش نہیں کی، بلکہ اس پر ایک کمزور بزرگ آدمی کو بٹھا دیا جو ابھی ابھی بس میں سوار ہوئے تھے۔ مزید کچھ دیر بعد وہ بزرگ بھی اتر گئے، سیٹ پھر خالی ہو گئی۔ بس میں اب چند مسافر ہی رہ گئے تھے۔ اب اس استانی نے غریب خاتون کو اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا کہ کتنی بار سیٹ خالی ہوئی، لیکن آپ لوگوں کو بٹھاتی رہیں، خود کیوں نہیں بیٹھی، کیا بات ہے؟ اس خاتون نے جواب دیا، میڈم، میں مزدور ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں کچھ صدقہ خیرات کر سکوں، تو میں کیا کرتی ہوں کہ سڑک پر پڑے پتھروں کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیتی ہوں، کبھی کسی ضرورت مند کو پانی پلا دیتی ہوں، کبھی بس میں کسی کے لیے سیٹ چھوڑ دیتی ہوں، پھر جب سامنے والا مجھے دعائیں دیتا ہے تو میں اپنی غربت بھول جاتی ہوں، میری دن بھر کی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ اور تو اور جب میں روٹی کھانے کے لیے باہر بینچ پر بیٹھتی ہوں، کچھ پرندے میرے قریب آ کر بیٹھ جاتے ہیں، میں روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ان کے سامنے ڈال دیتی ہوں، جب وہ خوشی سے چلاتی ہیں تو خدا کی ان مخلوق کو خوش دیکھ کر میرا پیٹ بھر جاتا ہے۔ روپے پیسے نہ سہی، سوچتی ہوں دعائیں تو مل ہی جاتی ہوں گی مفت میں، فائدہ ہی ہے نا، اور ہمیں کیا ہی اس دنیا سے لے کر جانا ہے۔ استانی حیران رہ گئی، ایک ان پڑھ سی دکھنے والی غریب عورت نے اتنا بڑا سبق دے دیا۔ اگر دنیا کے آدھے لوگ بھی ایسی خوبصورت اور مثبت سوچ اپنا لیں تو یہ زمین جنت بن جائے گی۔ سب کے لیے صدقہ و خیرات کے لیے پیسے نہیں، دل کی ضرورت ہوتی۔ استاد کی عزت۔ شادی کی تقریب میں ایک صاحب اپنے جاننے والے آدمی کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ انہوں نے غور سے دیکھا اور کہا، ہاں، آپ میرے پرائمری اسکول کے شاگرد ہو۔ کیا کر رہے ہو آج کل؟ شاگرد نے جواب دیا کہ میں بھی آپ کی طرح اسکول ٹیچر ہوں، اور ٹیچر بننے کی یہ خواہش مجھ میں آپ ہی کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ استاد نے پوچھا، وہ کیسے؟ شاگرد نے جواب دیا، آپ کو یاد ہے کہ ایک بار کلاس میں ایک لڑکے کی بہت ہی خوبصورت گھڑی چوری ہو گئی تھی، اور وہ گھڑی میں نے چرائی تھی۔ آپ نے پوری کلاس کو کہا کہ جس نے بھی گھڑی چرائی ہے واپس کر دے۔ میں گھڑی واپس کرنا چاہتا تھا، لیکن شرمندگی سے بچنے کے لیے یہ جرأت نہ کر سکا۔ آپ نے پوری کلاس کو دیوار کی طرف منہ کر کے آنکھیں بند کر کے کھڑے ہونے کا حکم دیا، اور سب کی جیبوں کی تلاشی لی، اور میری جیب سے گھڑی نکال کر بھی میرا نام لیے بغیر وہ گھڑی اس کے مالک کو دے دی، اور مجھے اس عمل پر کبھی بھی شرمندہ نہیں کیا۔ میں نے اسی دن سے استاد بننے کا تہیہ کر لیا تھا۔ استاد نے کہا، کہانی کچھ یوں ہے کہ تلاشی کے دوران میں نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی تھی، اور مجھے بھی آج ہی پتہ چلا ہے کہ وہ گھڑی آپ نے چرائی تھی۔ ہر مکان میں دو عیب۔ ایک بادشاہ نے بڑی چاہت سے اپنا محل بنوایا، تعمیری کام کے لیے اپنے خزانے کے دروازے کھول دیے۔ جو چیز اس کو محسوس ہوئی کہ اچھی نہیں بنی، اسے دوبارہ اچھا بنوایا، حتیٰ کہ بادشاہ کی نظر میں وہ محل اتنا خوبصورت تھا کہ اس میں کوئی بھی خامی نہ بچی تھی۔ بادشاہ نے اپنی رعایا میں اعلان کروا دیا کہ جو کوئی اس محل میں نقص نکالے گا میں اس کو انعام دوں گا۔ لوگ آتے، محل کو دیکھتے، انہیں اس میں کوئی عیب نظر نہ آتا۔ چنانچہ کئی دن اس طرح گزر گئے، لوگ آتے، دیکھتے رہے اور واپس جاتے رہے، کسی کی ہمت نہ تھی کہ بادشاہ کے بنے ہوئے محل میں کوئی نقص نکالتا۔ ایک اللہ والے کا ادھر سے گزر ہوا، انہوں نے بادشاہ کی یہ بات سنی، وہ بھی محل دیکھنے کے لیے آئے۔ محل دیکھنے کے بعد بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے اور کہنے لگے، بادشاہ سلامت، مجھے آپ کے محل میں دو عیب نظر آ گئے۔ چنانچہ اس نے پوچھا، بتاؤ کون کون سے عیب ہیں؟ تو وہ اللہ والے کہنے لگے، بادشاہ سلامت، اس میں دو عیب ہیں۔
ایک یہ کہ یہ محل ہمیشہ نہیں رہے گا، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور دوسرا عیب یہ کہ تو بھی اس میں ہمیشہ نہیں رہے گا، ایک نہ ایک دن تجھے بھی محل چھوڑنا پڑے گا۔